وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی زندگانی کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. فدق کا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، جس میں ہم نے اہل سنت کتب سے ان روایات کو ملاحظہ کیا کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کو ہبہ کیا ہے. ان روایات میں عطیہ عوفی کا تذکرہ وارد ہوا ہے، ابو بکر احمد ابن ابی دارم کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر بزرگان ہیں کہ اہل سنت نے ان سب افراد کو، کیونکہ یہ روایت متعدد راویوں سے آئی ہے، لیکن ان راویوں میں ایسے افراد جن کا میلان اہل بیت علیہ السلام کی طرف تھا، انہیں ضعیف السند قرار دیا ہے. لیکن ہم اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ ان بزرگان جن کا تعلق تابعین میں سے ہے، جنہوں نے صحابہ کو درک کیا، جنہوں نے صحابہ کرام سے روایات نقل کی، شاگرد تھے صحابہ کرام کے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں ترک کر دیتے ہیں. لیکن جو بعد کے متأخر دور کے ہیں اور ان کے بارے میں جرح بھی مفسر ہے، تفسیری جرح آئی ہے، ان کو وہ لے لیتے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اہل سنت کتب سے، اور یہ موضوع ہم نے قرار دیا کہ عطیہ عوفی اور ابن ابی دارم وہ آخر کے ضابطے کے تحت غیر مقبول ہیں، اور امام ابو حنیفہ وہ قابل قبول ہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فقہ کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، احادیث کے بیان کے اعتبار سے شدید جرح موجود ہے. محدثین نے بھی ان کے بارے میں سخت زبان استعمال کی، فقہا نے بھی انہیں گمراہ قرار دیا، عقائد میں بھی انہیں مرجئہ قرار دیا گیا، یا اس طرح سے دیگر عناوین اہل سنت، علماء جرح و تعدیل یا ان کے ہم اثر، امام ابو حنیفہ کے ہم اثر محدثین، فقہا اور دیگر مفسرین وغیرہ نے ان کے پر سخت الفاظ میں جرح کی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے وہ احادیث لیتے ہیں. بہرحال ہم پہلے امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی کو جو اہل سنت میں صحیح سند طرق سے آئے ہیں اس کو ہم کامل کر لیں. اس کا ایک حصہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا تھا. ہم آج کے درس میں جو امام ابو حنیفہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے ایسی باتوں کا اور ایسے افعال کا آنا کہ جو کسی بھی صورت میں ایک عادل یا ثقہ انسان سے اس کا احتمال نہیں دیا جا سکتا یا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک عالم فاضل انسان، ایک دیندار انسان، اس سے ایسے الفاظ صادر ہوں. یعنی حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی، کہ آج کے دور میں بگاڑ بہت بڑی حد تک موجود ہے. آج کے دور میں بھی یہ والی زبان دیندار طبقہ استعمال نہیں کرتا، اور بعض ایسے افعال صادر ہوئے ہیں صحیح سند طرق کے مطابق کہ اصلاً وہ ایک دیندار انسان سے افعال صادر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہم آخر میں پڑھیں گے، آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ جو بزرگان اہل سنت ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، یا اسی طریقے سے اس دور میں محدثین کے علاوہ فقہا ہیں، یا اسی طرح سے اجلہ میں سے ہیں، بزرگ شخصیات میں سے اہل سنت و اہل حدیث و اہل سلف کے، ان لوگوں نے کیا، ان کا نظریہ کیا اور کیا رائے تھی ان کی امام ابو حنیفہ کے بارے میں. کیونکہ معاصر ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک شخص کیسا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو معاصر ہیں اور ان کے ہمراہ 7 والی صدی میں ہیں، ان لوگوں کی امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا رائے ہے، یا بالفاظ دیگر جن کتب علم رجال و جرح و تعدیل کا سہارا لے کے ہر راوی کی وثاقت اور غیر وثاقت، عدالت اور اس کے ضعف کو پرکھا جاتا ہے، ان علماء جرح و تعدیل کی نظر میں امام ابو حنیفہ آیا ثقہ ہیں یا وہ غیر ثقہ ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. آئیں اپنے بیانات کی طرف واپس لوٹتے ہیں. یہاں پہ آپ کی خدمت میں کل ایک روایت ذکر کی تھی کہ امام ابو حنیفہ ان کے سامنے
ایک حدیث پڑھی گئی، اور یہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بخاری میں آئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت اہل سنت کی آئی ہے اور صحیح سند روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، ہم جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں اس کا دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر دوں، تاریخ مدینۃ السلام، جو تاریخ بغداد کے نام سے چھپتی ہے، حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی کے نام سے معروف ہیں، جلد نمبر 15 ہے، اور دکتور بشار عواد معروف کی ہے، اور 7249 نمبر رقم ہے راوی کا، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ التیمی۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور طویل اس کا آغاز ہے۔ اچھا، یہ ہم ابھی جس صفحے سے پڑھ رہے ہیں یہ اسی کتاب کے اسی نسخے کے مطابق، جس کی تحقیق دکتور بشار عواد معروف نے کی ہے، 534 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا امام ابو حنیفہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، افطر الحاجم والمحجوم، یہ صحیح بخاری میں باب الحجامہ میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اگرچہ ابھی وقت کی قلت ہے ورنہ بخاری کا جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس سے آپ کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے، عربی نسخہ ہے اور اس میں آپ روایت کو خود ملاحظہ کرتے، اور اس روایت کے اوپر امام مالک، امام شافعی اور دیگر بزرگان نے باقاعدہ فتاویٰ دیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے جب یہ حدیث پیش کی گئی تو انہوں نے فرمایا، ھذا سجع، یہ تو سجع علم بلاغت میں پڑھا جاتا ہے، شعر میں آپ دیکھتے ہیں نا، وزن کو ہم وزن کیا جاتا ہے آخر کو تاکہ ایک موسیقی ٹائپ اس سے آواز صادر ہو، یا وزن جب پڑھا جاتا ہے تو اسے سننے میں انسان کو وہ زیبائی محسوس ہوتی ہے، خوبصورتی محسوس ہوتی ہے۔ یا سجع اسے بھی کہتے ہیں کہ اوزان جو عموماً نظم ہو یا غزل ہو یا گانے ہوں، ان کے آخر میں اوزان کو اس اعتبار سے قرار دیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا وہ خود بھی لطف حاصل کرے اور سننے والا بھی لطف اندوز ہو۔ عموماً سجع کوئی خوبی نہیں شمار ہوتا دینی نصوص اور دینی متون میں، کیونکہ اس میں کل دھیان کس طرف ہونا چاہیے، دین کے بیان کرنے میں۔ بہرحال ھذا سجع، کیونکہ اس کلمے کی تعویلات کی جا سکتی ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے قرآن کریم کی صورتوں کے اختتام پہ بھی اس طرح سے چیزیں وارد ہوئی ہیں، یہ تعویلات کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال ہم اس موضوع کو نہیں چھیڑتے کیونکہ آگے ہمارے پیش نظر بات ہے۔ وَذَكِرَ لَهُ قَضَى مِن قَضَاءِ عمر، اب جو بیان کر رہے تھے عبدالصمد کے والد گرامی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس عنوان سے باقاعدہ قضاوت کی ہے، یعنی اسی روایت کو بیان کر کے انہوں نے باقاعدہ فیصلے کیے ہیں عدالتوں اور حکومت کے اندر۔ وقول من قول عمر فی الولا، اور یہی نظریہ تھا عمر بن خطاب کا۔ فقال، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ھذا قول الشیطان، یہ تو شیطان کا قول ہے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ اب یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ یقیناً اس کی پیچھے تعویل کریں گے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ والی روایت اصلاً قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے، حالانکہ مسند احمد بن حنبل نے صحیح سند طرق سے اس کو لایا ہے، اور آپ حنفی کتابوں میں جائیں تو دیکھیں گے آپ وہاں پہ ایک اور وہ روایت نقل اصل میں اس کے مقابلے میں کرتے ہیں، وہ غالباً ابن عباس سے یا اس طرح کسی اور صحابی گرامی سے ہے، اس میں وارد ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض کتب میں ہے، اور بعض میں صحابہ کرام سے وارد ہوا ہے کہ حجامت کرائی وہو صائم، وہ حالت صوم، روزے کی حالت میں تھے۔ تو ان حنفاء حنفیوں نے لکھا ہے کہ ہم اس حدیث کو لیتے ہیں، اسے ترک کرتے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کہنا ھذا قول الشیطان، اب یہ قول الشیطان یعنی کس کو شیطان کہا جا رہا ہے یہاں پہ، یہ پریشان کن صورتحال ہے۔ یا اگر یہ حدیث صحیح سند نہ ہوتی تو تب بات تھی، صحیح سند روایت بھی ہے، نعوذ باللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جاتی ہے، یا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کی طرف نسبت جاتی ہے، اور قول کا تذکرہ چونکہ قول عمر آیا ہے اس لیے نسبت بھی انہی کی طرف جائے گی۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ کی کتب میں خلیفین کی بہت مدح و ستائش وارد ہوئی ہے، خلیفہ اول و خلیفہ دوم، اور انہی کا پہلے مبنی یہ تھا کہ جو شیخین کی خلافت کو قبول نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے،
اس طرح کے نظریات ہیں، انشاءاللہ اس کی ہم کسی اور مورد میں تحقیق کریں گے۔ سب صحابہ یا قبولیت خلافت الشیخین، اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اگر اس معیار کے اوپر ہم مان لیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ مسلمہ ہیں یا غیر مسلمہ ہیں، کیونکہ انہوں نے تو قبول نہیں کی خلافت کو، وہ تو چلی گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اہل سنت کتب میں 6 مہینے کے بعد رحلت رسول کے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق 90 یا 75 دن کے بعد، لیکن وہ ناراضگی کی حالت میں گئی ہیں، اور فضیلت بلا شک و شبہ امام علی علیہ السلام کو دیتی تھی۔ پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ہے، صحیح مسلم میں ہی الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا کیا موقف تھا میراث کے بارے میں۔ خلاصہ کلام کی اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ہم آگے ایک اور روایت دیکھتے ہیں، اور یہ بھی صحیح سند اسنادہ صحیح۔ ایک مسئلہ اہل سنت میں بہت گرما گرم مسئلہ اور اب بھی ہے، رفع یدین، ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں۔ حالانکہ مسئلہ اتنا بھاری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے سے شرک نہیں ہوتا، اور نہ ہاتھ اٹھانے سے کوئی مرتد ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے، نہ منافق ہوتا ہے، لیکن ایسی اس میں اہل سنت فرقہ جات میں اس مسئلے نے آگ لگائی بھی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر خوب اتہام دیتے ہیں اور فسق و فجور اس کے مقابلے میں کہہ جاتے ہیں۔ بہرحال ابن مبارک بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں، ابن المبارک نے ابو حنیفہ سے سوال کیا عن رفع الیدین فی الرکوع، رکوع میں رفع یدین کے بارے میں۔ اب رفع یدین کیونکہ شیعہ حضرات تو کرتے ہی ہیں، پوری نماز میں ہی وہ قائل ہیں رفع یدین مستحب ہے پہلی، اور رفع یدین اگر کریں تو ثواب ہے، ترک کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ترک کر سکتے ہیں رفع یدین، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، رفع یعنی اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے۔ اب یہاں پہ سوال کیا، کیونکہ حنفی اس کے قائل نہیں ہیں، پوری نماز میں پہلی دفعہ تکبیرۃ الاحرام کے مرتبہ ہاتھ اٹھانے کو وہ قرار دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن اس کے بعد کسی جگہ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن اہل حدیث طبقہ اٹھاتا ہے، نوافل میں یا بعض ان کے اپنے احکام، فقہی احکام وارد ہوئے ہیں۔ ادھر ابن مبارک نے سوال کیا ابو حنیفہ سے، آپ کا کیا نظریہ ہے رکوع میں ہاتھ اٹھانے کا؟ فقال ابو حنیفہ یرید ان یطیر، کہ جو شخص یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کیا وہ اڑنا چاہ رہا ہوتا ہے پرندے کی طرح؟ کیونکہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بندہ اڑ ہی رہا ہوتا ہے۔ فیرفع یدیہ، ہے جب اڑنا چاہے تو تب بھی اس طرح سے ہاتھ پھڑ پھڑاتا ہے۔ قال وقیع وکان ابن المبارک رجلا عاقلا، وقیع کہتے ہیں کہ ابن مبارک عاقل شخص تھے، فوراً جذباتی نہیں ہوئے، اور انہوں نے پھر آگے سے اس طرح کہا، ان کان الطار فی الاولی، اگر پہلے میں وہ اڑ جاتا، فإنہ یطیر فی الثانیہ، تو دوسری دفعہ بھی پھر وہ اڑ رہا ہوتا۔ فسکت ابو حنیفہ ولم یقل شیئا، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں، ابو حنیفہ خاموش ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ نقطہ ہم یہ ہے، ایک سوال علمی طور پہ پوچھے آپ رفع یدین کرتے ہیں یا نہیں، تو وہ آگے سے مقابلے میں کہتے ہیں کہ کیا وہ شخص اڑنا چاہتا ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ اس کی نظر میں پرندے کی طرح، یعنی امام ابو حنیفہ کی نظر میں پرندے کی طرح ایک شکل اس کی بن رہی تھی، کیونکہ ابن مبارک قائل ہیں رفع یدین کے، تو گویا کہ کہا کہ یہ پرندوں کی طرح کیا ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر لگے رہتے ہوں۔ تو یہ وہ اس طرح کے اور بہت سارے اقوال ہیں کہ جس کی وجہ سے محدثین اور خصوصاً اہل سلف وہ بہت نالاں رہتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے آگے ملاحظہ کریں واقعہ کہ ایک مسئلہ علمی طور پہ مسئلہ موجود ہے، وہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ غنیمت میں مال جب تقسیم کیا جائے گا، بہرحال یہ والا مسئلہ ہم آگے ملاحظہ کر لیں گے۔ ایک اور مورد کو دیکھتے ہیں کہ جس میں اسی طرح کی امور وارد ہوئے ہیں۔ حج کے امور میں بھی اسی طرح اختلاف ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، امام ابو حنیفہ نے کچھ اور کہا، یا ایک اور عجیب سا ایک مسئلہ ہے، وہ اس طرح سے کہ ابو حمزہ سکری وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے لو ان میتا مات فدفن، ایک مردہ مر جاتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، ثم احتاج اہلہ الی الکفن، پھر اس کے جو اہل و عیال ہیں انہیں کفن کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلا کوئی اور مر گیا یا کوئی اور وجہ بنتی ہے، کہتے ہیں فلاحم، ان کے لیے جائز ہے ان ینبشوہ، کہ وہ اس مردے کو
نبش قبر کریں، قبر کھولیں اور مردے سے کفن لے لیں، فیبیعہ، اور وہ کفن جا کے بیچ دیں۔ مسلمانوں میں کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، نبش قبر حرام ہے، جائز نہیں ہے، الا کوئی اضطراری حالت ہو، لیکن یہاں پہ انہوں نے مباح قرار دیا کہ انہیں ضرورت پیش آتی جائیں وہ مردے سے کفن لے کے جا کے بیچ دیں۔ تو یہ عجیب فتاویٰ میں سے تھے جس کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے۔ اسی طرح سے بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ جس کے مطابق امام ابو حنیفہ نے تقریباً 200 ایسے مسائل بیان کیے ہیں جس میں واضح طور پہ حدیث رسول کی مخالفت کی ہے، واضح طور پہ۔ مثلا اس طرح سے ہے کہ ایک شخص آیا اور ان کی جرت بھی اس طرح سے ہوتی تھی، مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 مسئلے ہیں یا 1,00,000 مسائل ہیں، تو کیا آپ 1,00,000 سوالوں کے جواب دے دیں گے؟ کہیں گے مسئلہ نہیں ہے، تم بیان کرو، میں جواب دیتا رہتا ہوں، کیونکہ جواب کے لیے وہ حدیثوں سے تو فوراً رجوع نہیں کریں گے۔ تو اس نقطے کو انہوں نے بہت اٹھایا کہ ایک بندہ آ کے کہے کہ 1,00,000 میرے پاس سوال ہیں، تو کہیں گے نہیں ٹھیک ہے، تم بولتے جاؤ، میں جواب دیتا جاتا ہوں۔ تو یہ آپ ملاحظہ کریں کہ ابراہیم بن بشار وہ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ نے سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اجرا علی اللہ من ابی حنیفہ، میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا سوائے ابو حنیفہ کے کہ جس میں اتنی جرت ہو، اللہ کے اوپر اتنی اس نے جرت کی ہو۔ وَلَقَدْ أَتَاهُ يَوْمًا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، خراسان سے ایک شخص آیا ابو حنیفہ کے پاس اور ابو حنیفہ سے کہا کہ قد أَتَيْتُكَ بِمِئَةِ أَلْفٍ مسئلہ، 1,00,000 میرے سوال ہیں، أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے سوال کروں۔ قال هاتها، وہ لے آؤ۔ فَهَلْ سَمِعْتُمْ أَحَدًا أَجْرَى مِنْ هَذَا، پھر سفیان بیان کرتے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جرت فوراً کرے، یعنی 1,00,000 سوالوں کے جواب دینا یہ اللہ ہی کے بس میں ہے، ایک عام بشر کے بس میں فوراً 1,00,000 سوالوں کے جواب دینا نہیں ہے۔ وہ کہیں تو اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرے کہ میرا علم ناقص ہے، ممکن ہے میں دیکھ کے بتاؤں گا، ممکن ہے بعض کے میں جواب دے سکوں گا، اس طرح سے کہے، لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہاں سے ہم اگلے باب میں داخل ہوتے ہیں اور بقیہ ہم واقعات کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ کلام طویل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ چند امور بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر شدید جرح اہل سنت کی طرف سے، مثلا سفیان بن عیینہ کی طرف سے، ابن ابی لیلہ کی طرف سے، یا ابن المبارک کی طرف سے، بہت بڑے نام ہیں اہل سنت میں۔ تابعین و تابعین میں شدید جرح کس نے کی ہے؟ امام ابو حنیفہ پہ شدید جرح وارد ہے۔ اب ہم علماء کے اقوال دیکھتے ہیں جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مذمت میں بیان کیے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم نے وہ دیکھا کہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، فتاویٰ کچھ کہہ رہی ہیں، یہ باب بہت طویل ہے، یہ طویل باب ہے کہ اس کو ہم نے بقیہ کو ترک کیا، آپ خود اس کو بعد میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم علماء کے اقوال کو ملاحظہ کرتے ہیں، علماء نے کیا ان کے بارے میں کہا ہے۔ علماء کے جہاں تک اقوال ہیں تو بڑے شدید طرز کا رد عمل علماء میں پایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ مثلا میں آخر میں ایک صحیح سند بس آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں، بقیہ ہم ترک کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں صحیح سند روایت ہے کہ حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ایوب سے سنا ہے کہ انہوں نے ابو حنیفہ کا تذکرہ کیا اور ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی امام ابو حنیفہ کے شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، یعنی دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ یعنی مخالفت دین یہ ایک نظریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آپ روایت سنیں کہ جس میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ سلام بن ابی مطیع نے مجھے بتایا کہ ایوب ایک دن مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ شخصیت ہے ایوب، وہ کہتے ہیں کہ ایوب بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام میں، فرآہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے انہیں دور سے دیکھ لیا، یعنی خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایوب، تو امام ابو حنیفہ نے دور سے دیکھا اور ان کی طرف بڑھے، فاقبل نحوہ، ان کی طرف بڑھے تاکہ ملاقات کریں۔ فلما رآہ ایوب، ایوب نے جب دیکھا امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں،
قد اقبل نحوہ اور آ بھی انہی کی طرف رہے ہیں، قال لاصحابہ تو اپنے آس پاس کے افراد کو کہا، شاگرد ہیں یا ان کے دوست احباب، قوموا لا یعرنا بجربہ کہ ادھر سے اٹھو کہ یہ جو خطرناک بیماری ہے کہیں ہمیں چمٹ نہ جائے، قوموا فقوموا فتفرقوا وہ اٹھے اور پھر بکھر گئے۔ یعنی وہ امام ابو حنیفہ کو کہتے تھے جرب ایک ایسی بیماری ہے جو اونٹوں کو لگتی ہے، کیونکہ عرب دنیا میں اونٹ ہی زیادہ ہوتے ہیں، وہ جلد کے نیچے لگتی ہے اور اس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے، اور پیپ کے اندر خون مکس ہوتا ہے تو اس سے پھر وہ آہستہ آہستہ رسنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جلد کے اندر ہوتی ہے، اس لیے موذی بیماری ہے، ممکن ہے ہلاک کر دے، وہ چھٹتی نہیں ہے فوراً۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، مثلا آج کے دور میں آپ کہتے ہیں وہ یار یہ ٹی بی آ رہی ہے، اسے بچو، پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ خرابہ کر دے۔ اس دور میں اسی طرح کی یہ ایک بیماری تھی کہ آج کے دور میں مثلا ٹی بی کرونا پھیلا ہوا، وہ کہیں گے یہ ایک موذی بیماری آ رہی ہے۔ اس طرح جرب ایک بیماری تھی۔ اگلی حدیث بھی ہے، صحیح سند ہے، اس میں بھی انما کان ابو حنیفہ جربا، امام ابو حنیفہ ایک انتہائی خطرناک موذی بیماری ہے، جس کو لگ گئی پھر تو اس کا دین سالم نہیں رہے گا۔ ایک اور آپ دیکھیں سفیان ثوری کے بارے میں ہے، اور اسنادہ صحیح کہ جریر بن ثعلبہ کہتے ہیں سمعت سفیان الثوری، میں نے سفیان الثوری سے سنا ہے، یقول ما ولد فی الاسلام مولود اشأم علی اہل الاسلام منہ، کہ میں نے اسلام کے دائرے میں کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا ہونے والا دیکھا جو اتنا زیادہ منحوس ہو جتنا ابو حنیفہ ہیں۔ اس قدر میں نے بدترین بچہ نہیں دیکھا، یعنی وہ اس کو اس انداز میں لیتے تھے، کہتے ہیں کہ اشأم علی اہل اسلام کے لیے اتنی نحوست لے کے کوئی بچہ آیا ہو، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ یا اسی طریقے سے بعض الفاظ وارد ہوئے ہیں سفیان ثوری سے، ما ولد فی الاسلام مولود اضر، ادھر ہے اشأم، ادھر ہے اضر علی الاسلام من ابی حنیفہ، ابو حنیفہ سے نقصان تر یا ضرر رسان ترین شخص کوئی اور اس دائرہ اسلام میں پیدا نہیں ہوا۔ عالم اسلام میں پیدا ہونے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نقصان دہ شخصیت وہ امام ابو حنیفہ کی شخصیت ہے۔ یہ روایات ایک دوسرے کی مطابقت میں بھی صحیح قرار پا جاتی ہیں، اور آپ نے اس جگہ پہ بھی دیکھا کہ کتنی سخت یہاں پر جرح کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اور باقی جگہوں پر بھی وارد ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ پر اسنادہ صحیح، اور اس میں کیا وارد ہوا ہے، قال ابن عون کہتے ہیں نبئت ان فیکم صدادین یصدون عن سبیل اللہ، کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے تم لوگوں میں بعض ایسے شکاری ہیں جو شکار کر کے اللہ کے راہ سے تمہیں دور لے جاتے ہیں، یعنی راہ الہی پہ چلنے والوں کو اغوا کر کے شکار کر لیتے ہیں۔ سلیمان بن حرب نے کہا پھر آگے کہ وہ جو افراد جو راہ الہی میں چلنے والوں کو اغوا کر کے گمراہ کر دیتے ہیں وہ ابو حنیفہ و اصحابہ ہیں، ممن یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے پہ چلنے سے حائل کر دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ وارد ذکر ابو حنیفہ عند البتی کے معروف شخصیت ہیں، فقال ذاک رجل اخطأ عظم دینہ، کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو اپنے دین میں بہت بڑی بڑی خطائیں جنہوں نے کی ہے، کیف کان یکون حالہ، ان کا حال کیا ہوگا، یعنی اتنی بڑی خطائیں کرنے والے کی کیسے بخشش ہوگی، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، یہ بھی صحیح سند روایت ہے، اور ان روایات میں آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف توجہ رکھیں کہ کس قدر شدید جرح ہے، یعنی واضح طور پہ گمراہ کہا جا رہا ہے، واضح طور پہ حدیث کی مخالفت کرنے والا کہا جا رہا ہے، حدیث کو ٹھکرانے والا کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت شدید جرح ہے۔ مثلا مالک بن انس، ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ مالک بن انس نے مجھے کہا یتکلم برأی ابی حنیفہ عندکم،
کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو ابو حنیفہ کے نظریات کے مطابق گفتگو کرتا ہو؟ یعنی کوئی قائل ہے جو امام ابو حنیفہ کی آراء کا بھی قائل ہو؟ مثلا ولید بن مسلم ایک جگہ رہا کرتے تھے، اب وہاں پہ ابو حنیفہ کے بھی اتباع یا ماننے والے ہیں، تو مالک بن انس بہت بڑی شخصیت ہے، امام مالک، انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو امام ابو حنیفہ کا بھی قائل ہو اور ان کے مطابق چلتا ہو؟ قلت نعم، بالکل ایسے ہیں۔ قال، تو امام مالک نے کہا ما ينبغي لبلدكم ان تسكن، پھر تو ایسی جگہ پہ رہنا نہیں چاہیے، جو ایسی جگہوں پہ رہے وہ تو گمراہ ہو کے رہ جائے گا، ضروری ہے کہ ادھر سے ہجرت کر جاؤ جہاں پہ ابو حنیفہ یا ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ مالک بن انس سے سوال کیا گیا عراق میں قول عمر کے بارے میں، کہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ کہنا ہے بہا الداء العضال، عراق میں ایک ایسی پیچیدہ بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ عضلہ کہتے ہیں پیچیدگی کو۔ عراق ایسی بیماری سے گھیرا جائے گا کہ جو ادھر ہلاک کر کے رکھ دے گی، پیچیدہ بیماری ہے۔ قال، یہ جب سوال پوچھا یہ کیا مراد ہے عراق میں ایسی بیماری سے، تو جناب مالک بن انس نے کہا الحلق فی الدین، دین میں اہل عراق کا ہلاک ہو جانا، ومنہم ابو حنیفہ، اور ان میں سے ایک ابو حنیفہ بھی ہیں۔ آئیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ، یہ بھی روایت اسنادہ صحیح، سمعت مالک بن انس وذکر ابو حنیفہ، مالک بن انس امام مالک کے سامنے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ہوا، فقال کاد الدین، کاد الدین، دین قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے، قریب ہے کہ دین ہلاکت کا شکار ہو جائے۔ پھر ایک اور روایت ہے وہ بھی اسنادہ صحیح، ان ابا حنیفہ، یہ بھی سمعت مالکا، آپ دیکھ لیں امام مالک کتنے شدید مخالف ہیں، فقہاء و محدثین میں سے اہل سنت کے، لیکن کیا کہتے ہیں ان ابا حنیفہ کاد الدین ومن کاد الدین فلیس لہ الدین، کہ اس کے دین میں قریب ہے کہ دین سے نکل جائے، اور جو اس حالت میں اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ یا یہ والی بات بھی اسنادہ صحیح، سمعت مالکا یقول الداء العضال، وہ خطرناک پیچیدہ اور موذی بیماری الہلاک فی الدین، یعنی دین میں ہلاک ہو جانا، وابو حنیفہ من داء العضال، اور یہ جو ابو حنیفہ ہیں یہ اسی پیچیدہ اور سخت اور موذی بیماری میں سے ایک ہیں۔ بقیہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسی طریقے سے بقیہ جگہوں پہ وارد ہوا ہے۔ ایک اور روایت وارد ہوئی ہے، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں امام ابو حنیفہ کا تعلق کہ نعمان بن ثابت نام ہے، تیمی قبیلے سے ہیں، لیکن کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ سنا سے، اور سنا کہاں پر ہے آج کے دور کے مطابق؟ ترکمانستان، اور اس دور میں کہاں پر تھا؟ ایران کا حصہ شمار ہوتا تھا۔ یہ بھی بہت عجیب چیز ہے، 90% اہل سنت مکتب وہ ایرانیوں کے ہاتھوں تاسیس ہوا ہے، 90%۔ سیاہ ستہ میں ایک کے علاوہ سب ایرانی ہیں، ایک کے علاوہ۔ بخاری بھی، بخارا جو موجودہ دور میں ازبکستان کا شہر بنتا ہے، ازبکستان میں قبر ہے بخاری کی، محمد بن اسماعیل بخاری کی۔ مسلم نیشاپور کے ہیں، ترمذی ترمذ کے ہیں، ابن ماجہ جگہ سے ہیں، اسی طرح سے دیگر بھی ہیں۔ بخاری تاریخ میں آ جائیں، تفسیر میں آ جائیں، وہ بھی سب بزرگان ایران سے ہیں۔ حدیثوں میں بھی آپ نے دیکھا، فقہاء میں بھی دیکھیں، امام ابو حنیفہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اسی جگہ سے ہے۔ امام ابو حنیفہ فارسی بولا کرتے تھے، لہٰذا آئیں اب آگے آپ دیکھیں، ایک روایت نقل کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب سے، اور وہ روایت نقل کرنے کے بعد وہ بیان کرتے ہیں قال عبداللہ نے پوچھا وقال علی انا ما تقول انت، کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے جو حضرت عمر بن خطاب سے آئی ہے۔ قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے کہا خاک بسر، یہ فارسی والوں کو سمجھ آتی ہے، خاک بسر یعنی تیرے سر پہ خاک ہو، کیا تو بات کر رہا ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ اب یہ بڑا ایک شدید جملہ بن جاتا ہے۔ خاک بسر ہوتا ہے کہ یعنی محاوراتی ایک جملہ ہے، جیسے اردو میں نہیں کہتے کہ تیری مٹی پلیت ہو یا تیرا بیڑا غرق ہو، تو اس طرح سے یہ خاک بسر فارسی میں ایک کلمہ ہے۔ اسی طرح سے اب ہم آگے آئیں،
خود امام ابو حنیفہ بھی اس کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اسے مت لکھا کرو، کیا پتہ میں نے ٹھیک کی ہیں، کیا پتہ میں نے غلط کی ہیں، اس لیے مہربانی فرما کے یہ کام نہ کریں کہ مجھ سے باتیں نقل کیا کرو یا لکھو۔ ان کے شاگرد ہیں ابو یوسف۔ ابو یوسف بڑی شخصیت ہے، حنفی مکتب کی تاسیس کرنے والے، اور بہت ان کا عزت احترام حنفاء کے نزدیک ہے۔ نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 554 میں ہے یہ روایت، اور اس کے ذیل میں لکھا ہے اسنادہ صحیح۔ ابو نعیم بیان کرتے ہیں، سمعت ابا حنیفہ یقول لابی یوسف، ابو یوسف سے امام ابو حنیفہ نے کہا، لا تروی عنی شیئا، مجھ سے کوئی بات آگے نقل نہ کیا کرو، فإنی واللہ ما ادری امخطئ انا ام مصیب، قسم بخدا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں پتہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں اور تم آگے جا کے نقل کر دو، تو مجھے اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح سے ایک اور ہے اسنادہ صحیح، حفص بن غیاث اپنے والد غیاث سے نقل کرتے ہیں، کنت اجلس الی ابی حنیفہ، میں امام ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فاسمعہ، میں انہیں سن رہا تھا، یسأل عن مسألۃ فی الیوم الواحد، ایک دن ان کے پاس ایک مسئلہ پوچھا گیا، فیفتی فیہا بخمسۃ اقاویل، انہوں نے 5 اقوال اس مسئلے کے جواب میں بیان کیے، فلما رأیت ذالک، جب میں نے یہ دیکھا کہ اگلے کو تو الجھایا ہی جا رہا ہے، 5 اقوال اس کے سامنے رکھ دینا، اب کون سا ٹھیک ہے کیا پتہ اس بیچارے کو، تو جب میں نے یہ دیکھا ترکتہ، تو میں نے توبہ کی، واقبلت علی الحدیث، اور آ کے حدیث کو پکڑ لیا، 5 اقوال میں سے کون سی رائے ٹھیک ہے اس کی کوئی مجھے خبر نہ ہو سکی۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں کس طرح سے بیان ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ محمد بن حماد نے نقل کیا ہے، محمد بن حماد نے، اور اس روایت کو بھی معتبر روایات میں سے ہے، یہ واقعہ سننے کے قابل ہے۔ بیان کرتے ہیں محمد بن حماد، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی المنام، خواب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھا، فقلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما تقول فی النظر فی کلام ابی حنیفہ و اصحابہ، آپ کی نظر کیا ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے احباب کے بارے میں، انظر فیہا و اعمل فیہا علیہا، کیا میں ان کی باتوں کے اوپر غور و فکر کروں اور اس کے اوپر عمل کروں؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا لا لا، 3 مرات، 3 دفعہ کہا، نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ قلت فما تقول فی النظر فی حدیثک و حدیث اصحابک، اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں میں آپ کی احادیث پہ غور کروں اور جو آپ کی احادیث پہ چلنے والے ہیں ان کو پکڑ لوں، انظر فیہا، ان کے اوپر غور و فکر کروں، اعمل فیہا، اور اس پر عمل کروں؟ قال نعم نعم نعم، 3 مرات، 3 دفعہ کہا بالکل ہاں اسی کو پکڑو۔ ثم قلت یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو بہ، مجھے ایک دعا بیان فرمائے کہ میں اس سے تعلیم فرمائے کہ میں دعا مانگا کروں۔ پھر انہوں نے دعا ارشاد فرمائی اور 3 مرتبہ کہا کہ اسے پڑھو، لیکن جب میں جاگا تو میں بھول گیا، استیقظت و نسیتہ، لیکن دعا بھول گیا۔ بقیہ حصہ محمد بن حماد کو اچھی طرح یاد رہا کہ رسول اللہ نے منع فرما دی کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر عمل نہ کریں۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب سی اس وجہ سے بھی ہے، پیچھے امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ اگر میں رسول کے دور میں ہوتا تو رسول مجھ سے میرے اقوال کو لے کے دین کا حصہ بنا دیتے، اور جو مخالفین ہیں انہیں خواب میں منع کیا جا رہا ہے امام ابو حنیفہ کے اوپر عمل نہ کرو۔ تو یہ چیزیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وارد ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ وارد ہوا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، من نظر فی کتاب الحیل، حیل ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے، کئی افراد نے اس نام سے کتاب لکھی امام ابو حنیفہ کی، بعض کہتے ہیں یہ ان کی کتاب نہیں ہے، بعض کہتے ہیں ان کی یہ کتاب ہے، بہرحال جو معروف یہ ان کی کتاب ہے۔ تو اس میں ابن مبارک کہتے ہیں، احل ما حرم اللہ، اللہ نے جو حرام کیا تھا امام ابو حنیفہ نے حلال کر دیا، وحرم ما احل، اور جو احل اللہ جو اللہ نے حلال کیا اسے انہوں نے پکڑ کے حرام کر دیا ہے۔ اور ابن شمیل کہتے ہیں کہ اس کتاب حیل میں کلہ کفرون، یہ کفریات کے علاوہ کچھ بھی اس میں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے یہاں پہ جرح وارد ہوئی ہے۔ بعض نے اس طریقے سے بھی ذکر کیا ہے کہ
یہ جو کتاب حیل ہے اس میں ارتداد کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کفریات اور ارتداد اور ابلیس کی باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم آگے منتقل ہوتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شدید جرح ہے۔ آئیں اب سفیان ثوری کی طرف دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسنادہ صحیح کہ سمعت الثوری، پھر ریابی کہتے ہیں کہ میں نے ثوری سے سنا ینہی عن مجالست ابی حنیفہ اصحاب الرأی، کہ سفیان ثوری اعلانیہ طور پہ منع کیا کرتے تھے خبردار ہو جاؤ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی محفلوں میں مت اٹھا بیٹھا کرو، اور واضح طور پہ منع کرتے۔ اس معنی کی پر مشتمل کئی ادھر یہاں پہ اقوال منقول ہیں کہ بقیہ سے ہم صرف نظر کرتے ہیں اور آگے منتقل ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یذکر ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کیا گیا عبد الرحمن بن مہدی کے پاس، انہوں نے کہا کان بینہ بین الحق حجاب، امام ابو حنیفہ کو کبھی نہیں حق پتہ لگ سکتا کیونکہ ان کے درمیان اور حق کے درمیان ایک پردہ گاڑ دیا گیا ہے، وہ جب لینے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے حجاب آ جاتا ہے۔ پھر ایک ہے عمر بن قیس، وہ واضح طور پہ کیا کہا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں من اراد الحق، جو حق چاہتا ہے فلیأت الکوفہ، اسے چاہیے وہ کوفہ جائے، فلینظر ما قال ابو حنیفہ واصحابہ، اور دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب۔ اگر آپ حق چاہتے ہیں تو جائیں کوفہ، امام ابو حنیفہ کے پاس جائیں، ان کے اصحاب کے پاس جائیں، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں فلیخالفہم، آپ اس کے برعکس عمل کریں، آپ برعکس عمل کریں گے انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے۔ اچھا، یہ والی قواعد میں سے کوئی قاعدہ اگر ہمارے اصول فقہ میں وارد ہو جائے جسے کہتے ہیں مخالفت عامہ، حالانکہ اس قواعد کو ہمارے سب علماء نے قبول نہیں کیا لیکن بعض علماء اس طرح کے اقوال کو ذکر کرتے رہے ہیں، تو وہاں پہ اہل سنت بہت شدید جرح کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ ان کی جرح خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے حق کے مقابلے میں اقوال ہوتے تھے۔ ابن عمار کہتے ہیں اذا شککت فی شیء، اگر آپ کو کسی مسئلے میں شک ہو جائے، نظرت الی ما قال ابو حنیفہ، تو آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں، فخالفتہ، پھر آپ اس کی مخالفت کریں، وہ جو کہیں آپ اس کا الٹا انجام دیں، کانا هو الحق، کہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے اس کا مخالف حتماً حق ہے، او قال البرکہ فی خلافہ، کہ آگے دیکھیں کہ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں وارد کیا ہوا ہے۔ اب یہ یعنی ہمارے یہاں پہ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ شدید جرح کے باوجود امام ابو حنیفہ قبول ہیں، محترم ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن عطیہ اوفی کہ وہ معروف شخصیت تابعین میں سے ہیں، اجلہ و اکابر میں سے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ سے روایات نقل کرنے والے ہیں، لیکن ان کے رد کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ آئے، دیکھیں فجاء اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ بن حماد کے، حماد کون ہے؟ ابو حنیفہ کے بیٹے، یعنی امام ابو حنیفہ کے پوتے آئے، اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ آئے۔ ابو حنیفہ کے بیٹے کون ہیں؟ حماد کے بیٹے اسماعیل، پوتے آئے، فسلم و جلسا، کہتے ہیں کہ یہ بات جو بیان کریں یہ یحییٰ بن یعقوب ہیں کہ ہمارے پاس ایک ثقہ شخصیت تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں ابو بکر بن عیاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے دیر میں امام ابو حنیفہ کا پوتا اسماعیل آیا اور وہ سلام کر کے بیٹھ گیا، تو ابو بکر بن عیاش نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو اس نے خود اپنا تعارف کرایا، انا اسماعیل یا ابا بکر، میں اسماعیل ہوں، آپ نہیں پہچانتے۔ فضرب ابو بکر یدہ علی رکبت اسماعیل، تو ان کی ران پہ زور سے ایک ہاتھ مارا اور کہا کہ کم من فرج حرام قد اباحہ جدہ، کتنی ایسی حرام چیزیں ہیں، یعنی فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، کتنے ایسے حرام موارد ہیں جس میں تیرے جد نے مباح کر دیا ہے، حرام تھا اس کو انجام دینا لیکن تیرے جد ابو حنیفہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اسی طرح ابو بکر بن عیاش ایک اور جگہ پہ بیان فرماتے ہیں
کہ ابو حنیفہ کا تذکرہ کر کے سود اللہ وجہ ابی حنیفہ، کہ اللہ ابو حنیفہ کے چہرے کو رسوا اور سیاہ کرے، کالا کر دے، یعنی منہ کالا کر دے امام ابو حنیفہ کا۔ اس طرح سے وہ دعائیں دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس چند چیزیں آئیں، اور آگے دیکھیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک بہت بزرگ شخصیت ہیں جن کو اہل سنت دور میں تھے، اور ان شخصیت سے اہل بیت علیہ السلام نے کئی روایات نقل کی ہیں۔ وہ ہیں مومن طاق۔ مومن طاق بہت عظیم شخصیت، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ مومن طاق بیچا کرتے تھے کپڑے، لیکن کپڑے بیچا کرتے تھے خود ہی کندھے پہ ڈالتے اور مارکیٹ میں بیچتے تھے، لیکن بہت بڑے اہل علم، فضل اور خالص شیعوں میں سے تھے۔ ان کا ٹکراؤ امام ابو حنیفہ سے بہت ہوتا تھا۔ شیعہ انہیں مومن طاق کہتے تھے، اور اس دور میں جو اہل سنت تھے وہ انہیں شیطان طاق کہتے تھے۔ شیعہ انہیں کہتے تھے، یہ بھی بڑا تنگ کرتے تھے جب انہیں شیطان طاق کہتے تھے، تو ان کی زبان سے بھی دو جملے ہی نکلتے، لیکن اگلے کو وہ بھرپور طریقے سے جوش اور غضب میں لے آتے تھے۔ تو مومن طاق بڑی بے باک شخصیت تھیں۔ یہ واقعہ نقل کیا ہے محمد بن جعفر اسامی نے، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یتہم الشیطان الطاق بالرجعہ، رجعت کے قائل تھے۔ مومن شیطان طاق یہ کہتے ہیں، مومن طاق کس کے؟ رجعت کے قائل تھے۔ رجعت قدیمی نظریات میں سے ہے، جو کہ صحابہ کے دور میں ہی عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ آخری صحابی ہیں، وہ رجعت کے قائل تھے۔ اس لیے تابعین میں بھی اس کا نظریہ، مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی اس کا نظریہ موجود ہے، لیکن اہل سنت مجموعی طور پہ نہیں قائل۔ ابو حنیفہ متہم کرتے تھے شیطان طاق کو رجعت سے، یعنی مومن طاق کو۔ وکان شیطان الطاق یتہم ابو حنیفہ بالتناسخ، وہ امام ابو حنیفہ کو کہتے تھے تم تناسخ کے قائل ہو، یہ کہتے تھے تم رجعت کے قائل ہو۔ ایک دن یہ نکلے، فخرج ابو حنیفہ یوماً الی السوق، ابو حنیفہ گئے بازار کی طرف، فاستقبلہ شیطان الطاق، تو انہیں شیطان الطاق کا سامنا کرنا پڑا، یعنی شیطان طاق سامنے آ گئے ابو حنیفہ کے۔ ومعہ ثوب یریدہ بیعہ، شیطان طاق یعنی وہی مومن طاق وہ کپڑا بیچ رہے تھے۔ فقال لہ ابو حنیفہ، کہ ابو حنیفہ نے کہا اتبیع ھذا السوق الی رجوع علی، کیا علی کے لوٹنے تک تم کپڑے ہی بیچتے رہو گے؟ امام ابو حنیفہ نے طنز کیا کہ کب تک یہ کپڑے بیچ رہے ہیں، اسی طرح لگے رہو گے کپڑے بیچتے حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام رجعت کریں اور واپس آ جائیں۔ فقال ان اعطیتنی کفیلا ان لا تمسخ قردا بعتک، اگر تم کوئی ایک کفیل ایسا لے آؤ جو کفالت دے کہ تم بندر کی صورت میں نہیں اٹھائے جاؤ گے اور مسخ نہیں کیے جاؤ گے، تو میں یہ تمہیں بیچ دیتا ہوں، تم لے جاؤ یہ کپڑے۔ لیکن کوئی کفیل لاؤ جو گواہی دے کہ تم بندر کی طرح مسخ نہیں کیے جاؤ گے، کیونکہ تم نے بندر کی طرح گویا کہ مسخ ہونا ہے۔ اچھا، پھر آگے وہ بیان کیا انہوں نے، فبہتا ابو حنیفہ مبہوت ہو کے رہ گیا، اب کیا جواب دے۔ ولما مات جعفر بن محمد، امام صادق علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، التقا ہوا و ابو حنیفہ اور پھر مومن طاق ایک جگہ ملے۔ فقال له ابو حنیفہ نے کہا اما امامک فقد ماتا، کیا تمہارے امام بھی مر جاتے ہیں؟ کیونکہ رجعت کا نظریہ نا، انہوں نے کہا وہ تو لوٹ کے آ جائیں گے، تم کیوں غم منا رہے ہو بیٹھ کے، طنز کیا۔ تو فقال له الشیطان الطاق، یعنی مومن طاق نے انہیں جواب دیا اما اماموں کا، میرے امام تو ٹھیک، امام صادق علیہ السلام شہید ہو گئے اور میں رجعت کا نظریہ رکھتا ہوں، لیکن جہاں تک تمہارے امام کا تعلق ہے تو فَمِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، آیت پڑھی کہ روز قیامت کہ جب مبعوث کیے جائیں گے تب تک مہلت دی ہوئی ہے، وہ تمہارا امام ہے، وہ موجود ہے، وہ نہیں دوبارہ لوٹ گیا، یعنی ابلیس تمہارا امام ہے، وہ زندہ ہے، تمہیں کون سی پریشانی ہونی ہے۔ تو اس طرح سے ان کی یہ آپس میں باتیں چلا کرتی تھیں۔ اچھا، سفیان ثوری اسنادہ حسن، یہ واضح طور پہ صحیح سند روایت ہے۔ سمعت سفیان ثوری کہتے تھے ابو حنیفہ ضال مضل، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن ادریس بیان کرتے ہیں اما ابو حنیفہ فضال مضل، ابو حنیفہ گمراہ ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ واما ابو یوسف، اور ان کے شاگرد ابو یوسف، ففاسق من الفساق، وہ فاسقین میں سے ہیں۔
اچھا، اسی طریقے سے بیان یزید بن ہارون نے کیا ہے، ما رأیت قوما اشبہ بالنصارى من اصحاب ابی حنیفہ، میں نے عیسائیوں سے اتنے مشابہ کوئی جماعت نہیں دیکھی جتنی امام ابو حنیفہ کی جماعت اور ان کے اصحاب ہیں۔ آئیں ابھی آگے چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان کے کیا نظریات ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی شدید طرح کی جرح کی ہے۔ قال ابو محمد، وہ کہتے ہیں کان الاصل کان خطا فصارت الفروع ماضی علی الخطا، کہ یہ خطا کے اوپر تھے امام ابو حنیفہ اور انہوں نے 130 صفحے لکھے ہیں اور خطاؤں سے بھری ہوئی ان کی کتابیں ہیں۔ یا شروع میں بھی خطا کرتے تھے، فسمعت الشافعی یقول ابو حنیفہ یضع اول مسئلہ خطا، امام ابو حنیفہ نے پہلا مسئلہ جب بیان کیا تب بھی غلط تھا، ثم یقیس الکتاب کلہ علیہا، اور پھر جتنا کچھ بیان کیا وہ اسی مسئلے کے اوپر قیاس کر کے، جب پہلا مسئلہ غلط تو اس پہ قیاس کر کے جتنی باتیں بیان کی جائیں گی وہ کیا ہیں، وہ بھی ساری غلط ہوں گی۔ اچھا، امام احمد بن حنبل وہ تو بہت شدید مخالف تھے، بہت شدید۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اشد علی المسلمین من عمرو بن عبید لأن له اصحابا، ابو حنیفہ وہ معتزلی امام جو تھے ان سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ شدید تر تھے مسلمانوں کے لیے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا عجیب نظریہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے الطلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق ہو سکتی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن طلاق پہلے ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات پوچھی گئی امام ابو احمد بن حنبل سے، یہ کیا بات ہوئی طلاق نکاح سے پہلے، تو احمد بن حنبل کہنے لگے مسکین ابو حنیفہ، کہ وہ بیچارے مسکین ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، کأنہ لم یکن من العراق، وہ بیچارے گویا کہ عراق میں رہے ہی نہیں ہیں، انہیں علم وغیرہ کا کچھ خبر اور پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ اسنادہ صحیح، یہ اسناد مہنا بن یحییٰ کہتے ہیں، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں امام احمد بن حنبل کی نظر میں امام ابو حنیفہ کی کیا شخصیت تھی، امام ابو حنیفہ کے اقوال، ان کے فتاویٰ، اس کی کیا اہمیت تھی۔ سمعت، مہنا بن یحییٰ کہتے ہیں سمعت احمد بن حنبل یقول، احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں ما قول ابی حنیفہ والبعر عندی الا سواء، ابو حنیفہ کے سارے فرامین اور اونٹ دونوں برابر ہی ہیں، جیسے اونٹ کو کچھ پتہ نہیں لگتا اور جس طرح قول ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں میری نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اونٹ کی بات حجت ہوتی ہے وہ بھی نہیں، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بات بھی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے ایک اور آیا خالد بن یزید بن ابی مالک کہتے ہیں احل ابو حنیفہ الزنا والربا واہدر الدماء، کہ ابو حنیفہ نے زنا کو حلال قرار دیا، ربا کو جائز قرار دیا، خون بہانے کو جائز قرار دیا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا باتیں کر رہے ہو، کوئی تشریح کی ہے تو وہ ذرا بتاؤ، پھر وہ انہوں نے فقہی احکام بیان کیے کہ جس میں اس طرح کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اسنادہ صحیح، یہ بھی روایت ٹھیک ہے کہ سمعت القاسم بن عبد الملک، قاسم بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے ابا مسہر سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کان الائمہ، ائمہ اہل سنت والجماعت تلعنوا ابا فلان علی ھذا المنبر، اس منبر پہ بیٹھ کے فلاں ابا فلاں کو وہ لعنت کیا کرتے تھے، واشار الی منبر دمشق، دمشق کے منبر پہ بیٹھ کے۔ قال فرحیانی نے کہا کہ یہ جو ابا ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو حنیفہ پہ بیٹھ کے وہ لعنت بھیجا کرتے تھے، یعنی مسجد دمشق میں بیٹھ کے، دمشق کے مسجد کے منبر کے اوپر بیٹھ کے۔ یہ ہم نے روایات ملاحظہ کی کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدید طرح کی جرح ہے۔ اچھا، کہ بعض ایسے افراد ہیں اسنادہ حسن، یہ روایت آپ ملاحظہ کریں کہ علی بن جریر کہتے ہیں کنت فی الکوفہ، میں کوفہ میں تھا، فقدمت البصرہ، پھر میں بصرہ آیا، وبہا ابن المبارک، وہاں پہ ابن مبارک موجود تھے، فقال علی کیف ترکت الناس، تم نے لوگوں کو کیسے چھوڑ دیا؟ قلت ترکت بالکوفہ قوما، کہ قوم میں نے کوفہ میں لوگوں کو ایک ایسی جماعت کو چھوڑا ہے، یعنی ابن مبارک بصرہ آ گئے نا،
توجہ کی دوبارہ دیکھیں، کنت فی الکوفہ فقدمت البصرہ، میں کوفہ میں تھا پھر ہجرت کہاں کر لی؟ بصرہ میں۔ بصرہ میں ابن مبارک ہوا کرتے تھے، تو ابن مبارک نے کہا کیوں تم ادھر کے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو، کیونکہ اہل علم کی جگہ تھی کوفہ۔ تو انہوں نے کہا ترکت بالکوفہ قوما، میں نے در حقیقت کوفہ کو نہیں چھوڑا، وہاں پہ ایک جماعت کو چھوڑا ہے، یزعمون، وہ یہ سمجھتے تھے، ان ابا حنیفہ اعلم من رسول اللہ، ابو حنیفہ کو رسول اللہ سے بھی زیادہ علم ہے۔ قال، انہوں نے کہا کفرون، ابن مبارک نے یہ تو کفر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے زیادہ علم امام ابو حنیفہ کو ہے۔ قلت اتخذوک فی الکفر اماما، کفر میں انہوں نے امام بنایا ہوا ہے، یعنی انہوں نے کفر میں انہیں امام بنا لیا ہے۔ فبقى حتى ابتلت لحیتہ، اس کے بعد وہ اتنا روئے ابن مبارک کہ ان کی داڑھی گیلی ہو گئی، کہ کفر میں انہوں نے، یعنی یہ تو کفر ہے، اور جو کفر کر رہا ہے اسی کو اس جماعت نے امام بنا لیا، اور رسول اللہ اور ان کی احادیث کو چھوڑ دیا۔ اسنادہ حسن، یہ قابل قبول حدیث اور یہ قابل قبول قول ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور وارد ہوا ہے کہ ابن مبارک سے ہی ہے، فقال له رجل، ایک شخص نے ان کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا، تو پھر اس کے آخری حصے کو دیکھیں تو کہا کہ استغفر اللہ من روایات عن ابی حنیفہ، میں ابو حنیفہ کی نقل کردہ روایات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس چند بیانات تھے، ان میں سے آخری آپ کی خدمت میں چند رہ گئے ہیں، وہ بھی پڑھ دیے جاتے ہیں۔ ابراہیم بن شماس کہتے ہیں، ابن مبارک سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے تھے اضربوا علی حدیث ابی حنیفہ، کہ ابو حنیفہ کی حدیث کے اوپر انہیں جا کے دے مارو، یعنی یہ لوگ ابو حنیفہ پہ عمل کرتے ہیں، بس انہی کے ساتھ یہ ملحق ہوں گے اور انہی کے ساتھ یہ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے پاس یہ چند چیزیں آئیں، اور اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتنی شدید امام ابو حنیفہ کے اوپر جرح کی گئی ہے۔ ائمہ اہل سنت، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے کلمات سنیں۔ امام مالک کے تو بہت شدید تھے، امام شافعی نے کہا کہ اول سے ہی خطا پر تھے، پھر جو ساری عمر انہوں نے فقہ بیان کی وہ بھی خطا کے اوپر مشتمل تھی۔ احمد بن حنبل نے بھی اسی طریقے سے بتایا کہ شدید ضرر رکھتے ہیں دین اسلام کے لیے۔ ان سارے بیانات سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ امام ابو حنیفہ، ان کے اوپر جو جرح ہے وہ مفسر در مفسر ہے، لیکن ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم آئیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کا موقف دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہمارے پاس کتابوں میں حدیثیں تھیں، اس کی کیا وہ حدیث نمبر ہے؟ ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ وہ کس بات کے قائل ہیں، کہ آپ ذرا حوالہ نمبر وہ بتائیں، کہ اس حوالہ نمبر آپ کے سامنے میں نے لکھوایا تھا، تاکہ یہ الکافی کتاب ہے جو کہ مرکز و بحوث دار الحدیث سے چھپی ہوئی ہے، اور ان 3 جلدوں سے ہم ان کی 3 جلدوں سے استفادہ کریں گے۔ مجلد ثانی جو اصول دین کے اوپر ہے، اس میں اس میں بھی ہمارے پاس بعض واقعات ہیں، اور بعض واقعات ہمارے پاس فروع سے ہیں۔ تو پہلا اس حوالے سے حوالہ کیا نقل کیا گیا ہے؟ جلد 2 صفحہ 309 کی اس حدیث کو میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کا کیا نظریہ ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تھوڑا سا ہمارے پاس طولانی ہے، جس میں ایک مسئلہ امام علیہ السلام کی خدمت میں بیان 209 ہے یا جلد نمبر 2 صفحہ 309، اس میں ہمارے پاس ہے، ملاحظہ کریں۔ یہ روایت صحیح سند روایت ہے، صدیر سے ہے، کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا، وَهُوَ دَاخِلٌ وَأَنَا خَارِجٌ، وہ موجود تھے، میں باہر تھا، وَأَخَذَ بِيَدِي، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ثم استقبل البیت، پھر خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور پھر آگے روایت ہے، ثم قال، نیچے آپ آ جائیں، یا صدیر افا اریک صادین عن دین اللہ، کیا میں تمہیں وہ لوگ دکھاؤں جو دین الہی پہ چلنے والوں کو شکار کرتے ہیں، شکاری ہیں اللہ کے دین کے،
وہ شکار کسے کرتے ہیں؟ جو اللہ کے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ امام باقر علیہ السلام کی نظر ہے۔ آپ یہ جملے پیچھے صحیح سند روایت میں پڑھ چکے ہیں۔ الکافی میں، یعنی پرانی جو ہے طبع اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 393 کے اوپر ہے یہ روایت، صحیح سند روایت ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے صدیر کو کہا کہ کیا میں تمہیں دکھاؤں وہ شکاری افراد جو شکار کسے کرتے ہیں؟ اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے۔ ثم نظر الى ابی حنیفہ و سفیان الثوری فی ذلک الزمان، انہوں نے ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کو وہاں پہ دکھایا۔ وہوا حلق فی المسجد، وہ مسجد حرام میں ایک دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا امام باقر علیہ السلام نے ہؤلاء الصادون عن دین اللہ بلا ہدی من اللہ ولا کتاب مبین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین پہ چلنے والوں کو شکار کرتے ہیں اور نہ انہوں نے اللہ سے ہدایت لی ہے اور نہ کتاب مبین قرآن کریم سے ہدایت لی ہے۔ ان ہؤلاء الاخابث، یہ وہ اخابث ہیں، خبیث کی جمع ہے۔ لو جلسوا فی بیوتہم، کہ اگر یہ اپنے گھروں میں بیٹھتے، فجال الناس فلم یجدوا احدا یخبرہم عن اللہ تبارک و تعالی وعن رسولہ حتی یأتونا، تو لوگوں تک یہ رکاوٹ بن جاتی، اور پھر لوگ جو ہیں جب کسی کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول کے بارے میں کوئی بتانے والا ہے تو لوگ ہمارے پاس آتے، اور جب ہمارے پاس آتے فَنُخْبِرَهُمْ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَنْ رَسُولِهِ، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتاتے۔ اگلا کیا ہے ہمارے پاس؟ جلد 8 صفحہ 198، 198 صفحہ ہے۔ آپ اس میں دیکھیں امام ائمہ علیہ السلام کی کیا نظر ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ یہ ہے 198 حدیث نمبر 30 ہے، اور یہ عبداللہ بن سنان بہت بزرگ شخصیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال علی ابراہیم بن میمون، ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن میمون نے مجھے کہا، کنت جالسا عند ابی حنیفہ، میں امام ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاء رجل، تو ایک شخص ہے، فسألہ، اس نے سوال پوچھا ابو حنیفہ سے، فقال ما ترى في رجل قد حج حجۃ الاسلام وحج الحج افضل ام یعتق رقبۃ، اس شخص نے پوچھا، ایک شخص آتا ہے تاکہ وہ اپنا واجب حج انجام دے، حجۃ الاسلام انجام دے، تو کیا اس کے لیے حج کرنا افضل ہے یا کوئی غلام آزاد کرائے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، لا، حج کرنا افضل نہیں ہے، بل عتق رقبۃ، اسے چاہیے جا کے غلام آزاد کرے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کذب واللہ واثم، قسم بخدا ابو حنیفہ نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا، لحجۃ، یعنی حج کرنا، افضل من عتق رقبۃ، وہ غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، ورقبۃ ورقبۃ، آپ کئی دفعہ غلام آزاد کرائیں، حج پھر بھی افضل، حتی عد 10، امام صادق علیہ السلام نے 10 مرتبہ کہا کہ رقبۃ رقبۃ، جاؤ غلام آزاد کراؤ، لیکن حج اس سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپ نے دیکھا کہ ادھر بھی واضح طور پہ آیا جو مذمت اہل سنت اکابر نے کی ہے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یا اس سے پہلے فقہاء کرام ہیں، ابن مبارک ہیں، سفیان ثوری ہیں، ابن ابی لیلہ ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، شدید مذمت۔ اگلا کیا حوالہ ہے ہمارے پاس؟ جلد 10 صفحہ 479 469، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کی کیا نظر ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کامل صحیح سند واقعہ ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں ولاد بن حنات، میں تیزی سے یہ پڑھ دیتا ہوں، یہ حدیث نمبر 6 ہے اور سندن یہ صحیح حدیث ہے۔ اقتریت بغلاً، میں نے ایک خچر خریدا اور ایک کرائے پہ لیا، اقتریت بغلاً، میں نے ایک خچر کرائے پہ لیا، الی قصر ابن حبیرہ، ابن حبیرہ کے میں محل میں اس سے ملنے جانا چاہتا تھا، ذاہباً و جائیاً، میں نے کرایہ اس بات کا دیا میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا، بے قضا و قضا، جاؤں گا واپس آؤں گا اور اتنی تمہیں درہم مثلاً دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا یہ تم لے جاؤ خچر، یعنی آج کی آپ مہران گاڑی کہہ لیں، لے جاؤ اور پھر تم اس کے پیسے دے دینا۔ وخرجت فی طلب غریم لی فلما صرت قرب قنطرۃ، کہتے ہیں میں نکلا تاکہ میں اپنا اس سے تقاضا کروں، ابن حبیرہ سے چیزیں لینی تھی، غنیمت یا جو بھی ہے اس سے میں اپنے لیے طلب کروں اور پھر واپس آ جاؤں۔ جب میں
پل پہ کوفہ کے پل کے قریب پہنچا، خبر تو مجھے پتہ لگا کہ وہ جو میرا صاحب یعنی ابن حبیرہ جسے میں نے ملنا ہے وہ تو نیل کی طرف چلا گیا، میں پھر اس کی طرف چلا گیا۔ فتوجہت نحو النیل، اس طرف میں نے خچر کا رخ موڑا اور چلا گیا۔ فلما اتیت النیل خبرت ان صاحب توجہ الی بغداد، اور نیل کے پاس پہنچا، جگہ کا نام ہے، تو پتہ لگا وہ حضرت تو پہنچ گئے بغداد۔ فتبعتہ، میں پیچھے پیچھے بغداد، حتیٰ کہ اسے پا لیا، ظفرت بہ وفرقت مما بینی و بینہ، آپس میں جو معاملہ تھا وہ پورا ہوا۔ فرجعنا الی الکوفہ، میں کوفہ واپس آ گیا۔ وکانا ذہابی و مجیء 15 یوما، اتنے میں 15 دن لگ گئے۔ اب کہ اس نے جو معاملہ کیا تھا وہ تو کم کا کیا تھا، وہ پہلے پتہ لگا کہیں ہے، پھر ادھر سے گیا تو نیل قنطرۃ الکوفہ پہنچا تو نیل سے وہ پہنچا تو بغداد۔ اب وہ بیچارہ خچر تو اپنی رفتار سے چلے گا۔ فاخبرت صاحب البغل بعذری، میں نے بتایا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ابن حبیرہ جان تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو اس طرح ہوا۔ اردت ان اتحلل منہ مما صنعت وارضیہ، میں یہ چاہتا تھا کہ جو مجھ سے ہوا ہے اب وہ کرایہ زیادہ نہ مانگے، کیونکہ کرایہ دینا مشکل ہے، تو میں اسے راضی کروں۔ فبذلت له 15 درہما، تو میں نے 15 دن کے بدلے میں 15 اسے درہم دے دیے۔ فابا ان یقبل، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، یعنی تم نے 2 دن کا مثلا 2 دن کے بھی نہیں 15 بنتے، تم 15 دنوں کے مجھے دے رہے ہو، یعنی آپ مہران گاڑی لے جائیں رینٹ پہ، تو 2 دن آپ نے اس سے لیے تھے اور بالفرض دینے تھے 10 درہم، 15 دن بعد واپس کریں 15 کر کے تھوڑے سے بڑھا کے۔ تو فابا ان یقبل فتراضینا بابی حنیفہ، ہم دونوں نے کہا چلو امام ابو حنیفہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے ہم فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ چلے گئے۔ فاخبرتہ بالقصہ، پورا میں نے واقعہ سنایا۔ فاخبرہ الرجل، پھر بندے نے بھی اپنا واقعہ سنایا، کیونکہ دونوں کا قاضی کو سننا چاہیے واقعہ۔ فقال علی، تو انہوں نے مجھے کہا ما صنعت بالبغل، تم نے اس خچر کے ساتھ کیا کیا؟ قلت قد دفعت الیہ سلیما، میں نے تو سالم واپس کیا، نہ اس کی آنکھ پھوٹی ہے نہ ٹانگ ٹوٹی ہے، بالکل جیسا اس نے دیا تھا ویسے ہی میں نے واپس کر دیا۔ فقد حبسہ علیہ 15 یوما، بس 15 دن میرے پاس بند رہا ہے، یعنی کوئی کہ یار آپ 2 دن رینٹا کار سے لے کے گئے ہیں تو ٹھیک ہے 15 دن بعد واپس میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے تو استعمال نہیں کی، وہ تو گراج میں کھڑی رہی۔ تو اس طرح اس نے بھی بیان کیا۔ فقال ما ارى لك حقا، تو امام ابو حنیفہ نے کہا تو اتنا کرایہ کیوں لے رہا ہے، اس نے تو تجھے سالم جانور واپس کیا۔ لأنه اقتراه الى قصر ابن حبیرہ، تو نے اسے دیا تھا ابن حبیرہ کے محل تک، اور یہ ایک لمبے طریق سے ادھر تک چلا گیا۔ فخالف ورکبہ الى النیل والى بغداد، یہ پہلے نیل گیا پھر بغداد گیا۔ فضمن قیمت البغل، اس نے اس خچر کی قیمت تجھے دی ہے۔ وسقط القراء، پس کرایہ تجھے دے دیا۔ فلما رد البغل سلیما، اور جب خچر دیا تو وہ بھی سالم تھا۔ فقبضت، اور وہ تو نے اپنے پاس لے لیا۔ فلم یلزمہ القراء، اس لیے تجھے اس سے اوپر کرایہ نہیں دینا چاہیے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس سے چلا گیا، اب یہ ولاد حناد کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں جعل صاحب البغل یسترجع، وہ تو چیخا چلایا بچالا۔ فرحمتہ مما افتی بہ ابو حنیفہ، میں نے بڑی دعائیں دی امام ابو حنیفہ کو، آپ کیا ہی عظیم اور بہترین شخصیت ہیں۔ فاعطیتہ شیئا، اور پھر میں نے کچھ ہدیہ بھی امام ابو حنیفہ کو دے دیا۔ وتحللت منہ، اور اس کے بعد میں نے اس سے جان چھڑائی۔ فحججت تلک السنہ، اسی سال میں حج کرنے آیا، اور سارا واقعی امام صادق علیہ السلام کو سنایا۔ بما افتی بہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا ہے۔ فقال فی مثل هذا القضاء وشبہ تحبس السماء ماءها وتمنع الارض برکتها، کہتے ہیں جو اس طرح کے فتوے دیتا ہے، آسمان پانی برسانا بند کر دیتی ہے اور زمین اپنی برکتیں دینا بند کر دیتے ہیں۔ گناہ کیا ابو حنیفہ نے، غلط فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں میں حیران پریشان، میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ تجھ کو کرایہ دینا چاہیے اسی کے مطابق، لہذا ارا لہو علیک مثل القراء بغل ذاہبا من الکوفہ الی النیل، جا مارکیٹ میں پوچھ کوفہ سے نیل تک کتنا فاصلہ ہے اور اس کا کرایہ کتنا بنتا ہے۔ ومثل قراء بغل راکبا من النیل الی البغداد، پھر نیل سے بغداد تک کتنا کرایہ بنتا ہے۔ ومثل قراء بغل من بغداد الی الکوفہ، پھر بغداد سے کوفہ تک کتنا بنتا ہے، تب جا کے تو آزاد ہوگا۔ خلاصہ کلام پھر وہ گیا اور اس نے اس کے بعد اسی طرح عطا کی، اور جب اسے یہ پتہ لگا تو ابو حنیفہ نے بالجور والظلم یہ فیصلہ کیا، تو وہ بندہ بھی بڑا خوش ہوا اور اس نے پھر بڑی دعائیں دیں۔ یہ ہمارے پاس ایک واقعہ تھا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔